को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है आदम खोर मगरमच्छ और इसके मुसन्निफ़ का नाम है शौकत हाशमी। तक़सीम हिंद से लगभग 2-2.5 साल पहले मुझे एक बार कलकत्ता से आसाम जाने का इत्तेफाक हुआ। सलहेट के ज़िला में एक छोटा सा गांव है अजमीरी गंज, जिसके 3 तरफ दरिया और एक तरफ खुशकी है। सियालदा से ट्रेन में बैठकर गोलनदो और गोलनदो से बजरिया स्टीमर मिनीपुर और मेमन सिंह होते हुए मैं अजमीरी गंज जा पहुंचा। यहाँ मेरे वालिद के एक अजीज़ तरीन दोस्त मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मुकीम थे, जिनके बड़े लड़के अनवर मियाँ से मेरी गहरी दोस्ती थी। अजमीरी गंज और इसके गिरदो नवाह का इलाका देखकर मेरी मोहिमजू तबीयत के तमाम वलवले सर्द हो गए। थोड़े थोड़े फासले पर चंद टीले थे जिन पर मुख्तसर से गांव आबाद थे, जहां पंजाब के देहात का सा वीरान और उदास माहौल तारी था। उन टीलों के दरमियान बेआबो गया मैदान थे, जहां हर तरफ धूल उड़ा करती थी। जानवर तो जानवर, ऐसे परिंदे भी यहाँ नायाब थे जिनका शिकार खेलने में वक्त बसर होता। चंद दिनों के बाद तबीयत बोर हो गई। मैंने अपनी इस बोरियत का अनवर मियाँ से तस्करा किया तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, बस 1 हफ्ता और रुक जाओ, सचमुच का मोजज़ा ना नज़र आए तो कहना। उस वक्त तो मैंने इंतहाई बेजारी के आलम में उनकी बात मान ली, मगर तीसरे रोज़ जब आसमान पर बादल उमड़ कर आए और बरसात शुरू हुई तो वाकई मोजज़ा हो गया। मुसलसल 5 दिन 5 रातें बारिश होती रही। अजमीरी गंज के चारों तरफ जल थल हो गया। दरिया का पानी छलक कर बाहर आ गया और टीलों के गिर्द हद्दे निगाह तक पानी ही पानी नजर आने लगा। बारिश थमते ही मैदानों में कश्तियाँ चलने लगी और औरतें, मर्द और बच्चे कश्तियों में बैठकर एक गांव से दूसरे गांव आने जाने लगे। बिल्कुल पिकनिक का सा माहौल बन गया। चंद दिनों के वक्फे के बाद फिर बारिश शुरू हो गई और मुसलसल 1 हफ्ते तक होती रही। अजमीरी गंज के गली कूचों और मकानों के सहन में पानी चलने लगा। बच्चे घरों में जाल डालकर मछलियाँ, केकड़े और लॉबस्टर पकड़ने लगे। ऐसी तूफ़ानी बारिश मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे आसमान पर नाले खुल गए हैं। शुरू के चंद दिन तो मैं बारिश और तूफ़ान से खौफज़दा अपने कमरे के एक गोशे में दुबका बैठा रहा। इसके बाद जब बारिश ने तूल खींचा और मकान की खिड़की से मैंने नेज़ाबाजों को शिकार खेलते हुए देखा तो मेरे अंदर सोए हुए शिकारी ने भी अंगड़ाई ली। मैंने सोचा, ये भी तो शिकार ही है, जंगली जानवरों और परिंदों का ना सही, दरियाई मछलियों का ही सही। और एक रोज़ मैं भी लंगोट कसकर अनवर मियाँ और उसके चंद दोस्तों के साथ कश्ती में बैठकर शिकार की मुहिम पर रवाना हो गया। अजमीरी गंज से एक फर्लांग के फासले पर 2 ऊंचे टीलों के दरमियान, जहां दरिया के पानी की सीधी मार थी और बहाव काफ़ी तेज़ था, हमने कश्ती का लंगर डाल दिया और नेज़े हाथों में थाम कर पानी में कूद गए। बड़ा पुरलुत्फ खेल था। हम लोग कश्ती के हुक थाम कर पानी में खड़े तैरते रहते। हमारा एक साथी उबले हुए चावलों का थाल लिए कश्ती में खड़ा रहता और वक्तन फवक्तन मुट्ठी भर चावल हमारे सामने पानी में फेंक देता। चावलों की गिरती चारों तरफ से छोटी बड़ी मछलियाँ सैकड़ों की तादाद में जमा हो जाती
اور پھر ہم کسی مچھلی کو تاک کر اس پر جھپٹ پڑتے اور نیزہ اس کے پیٹ میں گھونپ دیتے۔ اجمیری گنج کے لڑکوں کا نشانہ بڑے کمال کا تھا۔ جو ہی کوئی بڑی مچھلی پانی پر ابھرتی، ایک لڑکا نیزہ تول کر پانی میں اس پر وار کرتا اور پھر اس کے تعاقب میں ہوتا لگا کر نیچے چلا جاتا۔ چند لمحوں کے بعد جب پانی سے سر ابھارتا تو وہی مچھلی اس کے نیزے میں تڑپ رہی ہوتی۔ ان کی دیکھا دیکھی ایک دو مرتبہ میں نے بھی کوشش کی، مگر پانی میں غوطہ لگاتی میری آنکھیں بند ہو جاتی اور میں تھوڑی دیر تک ادھر ادھر نیزہ گھما کر پھر سطح آب پر خالی ہاتھ ابھر آتا۔ میری حالت دیکھ کر لڑکے خوب ہنستے۔ سپہر کے قریب بارش تھم گئی اور میں تھک کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ کشتی مچھلیوں سے بھری ہوئی تھی اور ان مچھلیوں پر ایک بھاری جال پڑا ہوا تھا تاکہ وہ تڑپ کر کشتی کے باہر پانی میں نہ جا پڑے۔ چند لڑکے ابھی تک شکار میں مصروف تھے۔ اتنے میں میرے پیچھے ایک دردناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو پانی میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ تیمور نامی ایک لڑکا پانی میں ڈبکیاں کھا رہا تھا اور باقی لڑکے بدحواسی کے عالم میں اس کے دائیں بائیں نیزے مار رہے تھے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے تیمور پانی میں غائب ہو گیا اور تمام لڑکے چیختے چلاتے تیز تیز ہاتھ مارتے ہوئے کشتی کے قریب آئے اور اچھل اچھل کر کشتی میں سوار ہونے لگے۔ کشتی کے چاروں طرف پانی سرخ ہو گیا تھا۔ انور میاں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا کہ پانی میں مگرمچھ آ گیا ہے اور وہ تیمور کو گھسیٹ کر نیچے لے گیا ہے۔ تمام لڑکے بدحواسی کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ چند گز کے فاصلے پر پانی میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ایک لڑکے نے کشتی کا لنگر اٹھایا، دو لڑکے تیزی سے چپو چلانے لگے، باقی لڑکوں نے کشتی کا توازن برقرار رکھتے ہوئے نیزے سنبھال لیے اور کشتی تیزی سے اس طرف بڑھنے لگی۔ میں نے غور سے پانی کی طرف دیکھا تو اس مقام پر وہ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا بد نصیب تیمور پانی کے اندر ابھی تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مصروف ہے۔ ہمارے وہاں پہنچتے پہنچتے سطح پھر ساکن ہو گئی۔ چند لمحوں بعد تھوڑے فاصلے پر مگرمچھ کا سر نظر آیا جو تیزی سے پانی کے بہاؤ کے خلاف دریا کی سمت تیر رہا تھا۔ ایک لڑکے نے غیر ارادی طور پر نیزہ اس پر اچھالا جو اس کی پشت پر لگا۔ مگرمچھ نے تیزی سے غوطہ لگایا اور پانی میں غائب ہو گیا۔ بہت دیر تک ہم سب پر ہذیانی سی کیفیت طاری رہی۔ سب لڑکے زور زور سے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے اور میں خاموش کھڑا ہوا پانی کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ لڑکے کہہ رہے تھے کہ مگرمچھ تیمور کی لاش کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے تھا اور کچھ کہہ رہے تھے اس نے تیمور کو چھوڑ دیا ہوگا کیونکہ جب نیزہ اس کی پشت پر لگا ہے تو اس کا منہ خالی تھا۔ بہرحال اسی طرح چیختے چلاتے سب لوگ اجمیری گنج واپس آ گئے۔ اجمیری گنج میں جب اس حادثے کی اطلاع پہنچی تو سارے گاؤں کے مرد کشتیوں میں سوار ہو کر تیمور کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ تیمور کی ماں اور دوسری عورتیں زور زور سے سینہ کوبی کرنے لگیں۔ میں نے گھر جا کر بے دلی سے کپڑے بدلے، رائفل اٹھائی، اسے لوڈ کیا اور انور میاں اور چند لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر پھر جائے حادثہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کے 12 بجے تک سب لوگ دور دور تک کشتیوں میں چکر لگاتے رہے۔ آس پاس کے دیہات میں جب یہ خبر پہنچی تو وہاں سے بھی بہت سے لوگ کشتیوں میں سوار ہو کر تلاش میں نکلے، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ تھک ہار کر سب واپس آ گئے۔ یہ تلاش مسلسل کئی روز تک جاری رہی۔ آخرکار ہر طرف سے مایوس ہو کر بیچارے تیمور کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کے بعد اجمیری گنج پر ایک پرہول سناٹا طاری ہو گیا۔
مچھلی کے شکار کی رونقیں ختم ہو گئی، لوگ پانی سے ڈرنے لگے۔ کشتیاں اب بھی سطح آب پر رواں دواں تھیں، مگر ہر شخص جیسے انتہائی مغموم، خوفزدہ اور دل گرفتہ تھا۔ اس حادثے کے 10ویں دن، جب تیمور کی موت کا زخم ابھی مندمل بھی نہیں ہوا تھا، کہ اجمیری گنج کے سامنے والے گاؤں سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ دن کے 10 بجے تھے، آسمان صاف تھا اور ہوا چل رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میرے سامنے انور میاں کھڑے شیو کر رہے تھے کہ شور و غل کی آواز آئی۔ انور میاں نے چونک کر ملازم کو آواز دی اور اس سے کہا کہ معلوم کرو کیا بات ہے۔ شور و غل بدستور جاری تھا۔ لگ بھگ نصف گھنٹے کے بعد ملازم نے آ کر خبر دی کہ سامنے والے گاؤں کے گھاٹ سے ایک نوجوان عورت کو مگرمچھ گھسیٹ کر لے گیا۔ ہم لوگ کپڑے بدل کر باہر نکلے۔ میں نے احتیاط کے طور پر رائفل بھی ساتھ لے لی۔ کشتی میں بیٹھ کر ہم گاؤں تک پہنچ گئے۔ گھاٹ پر ایک کوہرام برپا تھا۔ بے شمار کشتیاں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ گاؤں کی چند عورتیں صبح سویرے گھاٹ پر کپڑے دھونے کے لیے جمع ہوئی تھیں۔ لکڑی کے ایک لمبے تختے پر وہ کپڑے دھونے میں مصروف تھیں کہ اچانک ان کے بالکل سامنے پانی میں ہلچل سی ہوئی اور پھر مگرمچھ نے اپنا خوفناک منہ کھولا۔ عورتیں گھبرا کر بھاگیں۔ ہیرا ماں نامی ایک عورت جو 2 بچوں کی ماں تھی اور حاملہ تھی، بھاگتے ہوئے پھسل کر پانی میں گر گئی۔ مگرمچھ نے لپک کر اس کی ٹانگ دبوچ لی اور مدد کے لیے چیختی چلاتی عورت کو پانی کے اندر گھسیٹ کر لے گیا۔ یہ حادثہ پہلے حادثے سے زیادہ دردناک تھا۔ گھاٹ پر اس عورت کے دونوں بچے، ماں باپ، بھائی بہن، شوہر، ساس اور دیگر عزیز و اقارب بین کر رہے تھے۔ اس عورت کا شوہر تو نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ اسے بہت سے لوگوں نے پکڑ رکھا تھا، مگر وہ بار بار ان سے ہاتھ چھڑا کر پانی کی طرف لپکتا اور اپنی بیوی کو آوازیں دیتا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اپنی رائفل کو مضبوطی سے تھاما اور دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی کہ مجھے اس خونخوار درندے کو ہلاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں نے انور سے کہا کہ وہ دریا کی سمت کشتی لے چلے۔ انور نے میرے چہرے سے میرے عزم کو بھانپ لیا۔ اس نے مانجھیوں کو اشارہ کر کے کہا کہ کشتی ادھر لے چلو۔ مانجھی تیزی سے کشتی کھینے لگا۔ کشتی پوری رفتار سے پانی پر بہتی جا رہی تھی۔ میں رائفل تھامے خاموش چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ان گنت کشتیاں سطح آب پر ادھر سے ادھر آ جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس مقام پر پہنچے جہاں مگرمچھ نے تیمور کو ہلاک کیا تھا۔ میں نے بہور چاروں طرف دیکھا۔ سورج کی تیز روشنی میں دریا کی لہریں بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی مچھلی پانی پر ابھرتی اور کلابازیاں کھاتی ہوئی پھر پانی میں جا گرتی۔ ٹیلوں کے کنارے بگلے اڑ رہے تھے اور فضا میں گیلی مٹی، کاٹی اور گھاس کی سوندھی سوندھی مہک تھی۔ میں نے مانجھیوں کو اس طرف کشتی موڑنے کا اشارہ کیا جس طرف آخری مرتبہ ہم نے مگرمچھ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مانجھی نے پتوار گھمائی اور کشتی دریا میں داخل ہو گئی۔ اب بہاؤ خاصا تیز تھا۔ مانجھی اپنی پوری قوت سے چپو چلا رہے تھے اور ان کے سانولے جسموں پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ دریا کے پرلے کنارے پر اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں اور چند بڑے بڑے کٹاؤ تھے۔ جھاڑیوں کے پیچھے چند گھنے درخت تھے جن پر زرد رنگ کی سانپ بیل لپٹی ہوئی تھی۔ اس گھنی بیل کی وجہ سے درختوں کے نیچے اندھیرا ہو گیا تھا اور جگہ ڈراؤنی محسوس ہوتی تھی۔ اس منظر کو اور ہیبت ناک بنانے کے لیے کسی ستم شریف نے درختوں کے درمیان ایک لمبا بانس کھڑا کر کے
उस पर स्याह रंग का मेला सा कपड़ा बांध दिया था। हमारी कश्ती जब दरिया के वस्त में पहुंची तो उस मकाम को देखकर मेरा माथा ठिनका। हालिबन कुदरत खुद मेरी रहनुमाई करना चाहती थी। मैंने मांझियों को उस तरफ जाने का इशारा किया। कश्ती का रुख उस तरफ घुमा दिया गया। मैंने अनवर से पूछा कि ये क्या जगह है और यहाँ झंडा क्यों लगाया गया है। अनवर मियाँ ने बताया कि यहाँ कभी किसी बुजुर्ग का मज़ार था और एक शिकस्ता सी मस्जिद भी थी जो पानी के मुसलसल थपेड़ों की नज़र हो गई। जब पानी उतर जाता है लोग वहाँ चंद पत्थर कब्र के निशान के तौर पर रख देते और कभी कभार कोई वहाँ चिराग भी जला देता है, वगरना सैलाब और बारिश के ज़माने में तो कोई इस तरफ आने की जुर्रत भी नहीं करता, क्योंकि घनी झाड़ियों, गारों और कटाव की वजह से यहाँ सांपों का बहुत ख़तरा होता है। कश्ती अब झाड़ियों के करीब से गुजर रही थी। मैं बखूर उन झाड़ियों और किनारे के कटाव का जायज़ा ले रहा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे झाड़ियों के अंदर कोई चीज़ मुसलसल हिल रही है। मैंने अनवर से कहा कि मांझियों से कहो चप्पू चलाना बंद कर दे और लंगर डाल दे। मांझियों ने अनवर का इशारा समझकर चप्पू रोक दिया और लंगर आहिस्ता से पानी में डाल दिया। फिर सब खामोश होकर उस तरफ देखने लगे। वो चीज़ मुसलसल हिल रही थी। फिर मुझे उन घनी झाड़ियों के पीछे अचानक मगरमच्छ की लंबी दुम हरकत करती हुई नजर आई। मेरे पास खड़ा हुआ मांझी कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर मैंने सब की तरफ देखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और एक चप्पू को कश्ती के दाएं तरफ कीचड़ में गाड़ कर पूरी कुव्वत से कश्ती को एक जगह रोक दिया। इसके बाद मैंने पलटकर झाड़ियों की तरफ देखा तो मुझे पिछली झाड़ियों में अटका हुआ चींट का कपड़ा नजर आया। ये गालिबन उस बदनसीब औरत की साड़ी का टुकड़ा था। अब मेरी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे रही थी। कातिल और मकतूल दोनों उन झाड़ियों के पार मौजूद थे। भरी हुई राइफल मेरे हाथों में थी, मगर मुझे एहसास था कि ये किसी जंगली जानवर का नहीं बल्कि मगरमच्छ का शिकार है, जिसके सर और पीठ पर गोली का असर होना नामुमकिन है। और अगर पहला निशाना ख़ता हो गया तो फिर उस मूजी की तलाश भी नामुमकिन है। मैंने अपने जोश को मसलहत की थपकी दी और राइफल बगल में दबाकर खामोश खड़ा हो गया। आज मुझे वो दिन याद आता है तो खौफ और दहशत की एक लहर मेरे दिल में तीर जाती है। मगर वो जवानी की उम्र थी, जिस्म मजबूत था, बाजू की मछलियाँ जैसे फौलाद की बनी हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह कि दिल खौफ से ना आशना था, मुहिम जू था और ख़तरात को खेल समझता था। मुझे याद है कि उस वक्त मेरा दिल बेख्तियार ये चाह रहा था कि मैं झाड़ियों में घुस जाऊं और उस दरिंदे के सामने पहुंचकर बजाय राइफल के चाकू से उसका मुकाबला करूं, या तो चाकू से उसका पेट फाड़ दूं या खुद उसका शिकार हो जाऊं। खुदा जाने मैंने किस तरह अपने जोशो खरोश को जब्त किया और खामोशी से टिकटिकी बांधे दरिंदे की लहराती दुम और उसके वज़न से हिलती हुई झाड़ियों को देखता रहा। गालिबन मेरा इरादा ये था कि जब मगरमच्छ अपने शिकार से फारिग होकर इन्हीं झाड़ियों में से वापस आए तो मैं उसका शिकार करूं, क्योंकि रोंदी हुई झाड़ियों को देखकर मेरा कयास था कि उसकी गुज़रगाह यही है। मुसलसल 1 घंटे तक झाड़ियों में हलचल रही और हम लोग मुजस्मों की तरह खामोश उस तरफ देखते रहे। फिर अचानक मेरी नज़र कटाहों से टकराने वाली लहरों पर पड़ी तो मुझे एक इंसानी बाजू कीचड़ में धंसा हुआ नजर आया। उसकी कलाई में सुर्ख रंग की चूड़ियाँ थीं जो धूप में चमक रही थी। मैंने और अनवर मियाँ ने आहिस्ता से चप्पू उठाया और कश्ती पर बैठे बैठे बाजू को कीचड़ समेत चप्पू पर उठा लिया। अभी हम लोग हसरत और अफसोस के आलम में उस कटे हुए बाजू को देख रहे थे कि झाड़ियों में हलचल सी हुई।
میں نے پلٹ کر اس طرف دیکھا اور رائفل پر اپنے ہاتھوں کی گرفت اور مضبوط کر لی۔ میرے دیکھتے دیکھتے مگرمچھ جھاڑیوں کو کچلتا ہوا ہماری کشتی سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچا۔ وہ غالباً ہماری موجودگی سے بے خبر تھا۔ اسی لمحے ایک ماجھی خوفزدہ ہو کر چلایا۔ مگرمچھ نے پلٹ کر آواز کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے پانی کی طرف لپکا۔ بڑا نازک لمحہ تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے جسم کے کس حصے پر فائر کروں۔ پانی سے 4 سے 6 قدم کے فاصلے پر پہنچ کر اس نے چابک کی طرح اپنی لمبی دم کو 2 مرتبہ لہرایا اور پھر اپنا خوفناک منہ کھول کر کشتی کی طرف لپکا۔ میں نے فوراً اس کے کھلے منہ کی طرف رائفل کی نالی گھمائی اور فائر کر دیا۔ گولی ٹھیک نشانے پر لگی اور اس کے حلق کو پھاڑتی ہوئی پیٹ میں تیر گئی۔ درد کی شدت سے بےتاب ہو کر مگرمچھ نے ایک پلٹا کھایا۔ اس کے پیٹ کی سفید کھال جو ہی میرے سامنے آئی، میں نے پیٹ کا نشانہ لے کر دوسرا فائر کیا۔ مگرمچھ تیزی سے پلٹا کھا کر سیدھا ہوا اور اپنے جسم کی پوری طاقت سے پانی کی طرف اچھلا، لیکن اس کے پانی تک پہنچتے پہنچتے میں نے کئی اندھا دھند فائر جھونک دیے۔ مگرمچھ پانی میں گر کر چند لمحوں کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ماجھیوں نے دہشت زدہ ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے چپو سنبھال لیے۔ انور میاں گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ پانی کے اندر بڑی ہلچل تھی۔ مگرمچھ کا سرخ لہو بلبلوں کے ساتھ اوپر آ رہا تھا۔ ایک بار مگرمچھ کی دم بڑے زور سے کشتی سے ٹکرائی اور میں غیر متوازن ہو کر کشتی میں گر گیا۔ میری کوہنی تختے سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی۔ دوسرے لوگ بھی ایک دوسرے سے ٹکرائے اور کشتی الٹتے الٹتے بچی۔ بسد مشکل ہم نے کشتی کا توازن درست کیا۔ 15 منٹ تک مگرمچھ ہماری کشتی کے قریب پانی کے اندر تڑپتا رہا اور گہرے پانی کی طرف بڑھنے کی جدوجہد کرتا رہا۔ وہ پانی کے اوپر ابھرا تو ایک ماجھی نے پوری قوت سے چپو اس کے سر پر رسید کیا، لیکن اب وہ مر چکا تھا۔ اس کا مردہ جسم کم گہرے پانی میں نصف نیچے اور نصف اوپر تیرنے لگا۔ ماجھیوں نے اپنے چپوں سے اسے کچوکے دے دے کر کشتی کے قریب گھسیٹا، پھر پانی میں اتر کر اس کو بسد مشکل اٹھا کر کشتی میں ڈالا۔ اس کے بعد ہم سب ان جھاڑیوں میں داخل ہوئے۔ عجیب ہیبت ناک منظر تھا جسے دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں بہت سی انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ تیمور کی کچلی ہوئی اور دانتوں سے چبائی ہوئی مسخ کھوپڑی کے علاوہ بیچاری عورت کے جسم کے کئی اعضاء بھی موجود تھے۔ اس کی ٹانگوں کا گوشت غائب تھا، سینے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، پاؤں کٹے ہوئے الگ الگ پڑے تھے۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر ہم سب الٹے پاؤں واپس کشتی میں آ گئے اور کشتی پہاڑ کے ساتھ ساتھ اجمیری گنج روانہ ہو گئی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شوکت ہاشمی سندربن کی ہولناک راتیں، لاہور سن 1991۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔